بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالعزیز شکیل پوڈ کاسٹ میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے پوڈ کاسٹ کے لیے شیخ عادل فلاحی مدنی حفظہ اللہ. شیخ آپ کا بہت بہت استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ شیخ جو ہے ریسنٹ مدینے سے تشریف لائے ہیں ماشاء اللہ انڈیا. الحمدللہ. بارک اللہ. کیسا رہا شیخ سفر سعودی عرب کا؟ کیسی اس کی وہاں کی یادیں ہیں؟ کیسا مدینے کا جو ہے نا ماحول؟ الحمدللہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے طلب علم کے لیے بابرکت شہر مدینہ منورہ کو بلایا. بارک اللہ. ماشاء اللہ. وہاں کا ماحول، موسم اور یادیں بہت تازہ ہے. سبحان اللہ. موسم بہت بابرکت ہے. جی جی. لوگوں کے اندر عقیدہ ماشاء اور اللہ. منہج سلف ماشاء اللہ. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل جو ہے یعنی صحابہ کی محبت سے تازہ ہو جائے سبحان گا. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور لوگوں کے اندر اور وہاں کے لڑکوں کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو علم حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے، سبحان اللہ، وہ جذبہ آپ کو دیکھ کر ہے نا خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء بہت اللہ. بہترین موسم تھا. اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے ماشاء اللہ. کہ اللہ رب العالمین نے مجھے خاص طور پہ یہ موقع عطا کیا. جی جی شیخ. بارک اللہ. شیخ آپ کے علمی سفر کے بارے میں، جو بھی آپ یہاں حیدرآباد میں مدارس میں علم حاصل کریں ہیں، آپ کا اساتذہ ہے، پھر اس کے بعد مدینہ گئے، اس بارے میں تفصیلی ایک پوڈ کاسٹ ہم کبھی کریں گے انشاءاللہ، جس سے کسی دوسرے طالب علم کو بھی سفر میں آسانی ہو کہ کیا مراحل ہوتے ہیں، ایڈمیشنز کا کیا جو ہے نا طریقہ ہوتا ہے، وہ سب کبھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. لیکن آج ہم جو ہے مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح کے واسطے ایک اہم ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. وہ ہے ماہ سفر. کیونکہ ابھی محرم ختم ہو کے سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے، لہٰذا ابھی سفر کے مہینے کے متعلق کیا اسلام کی تعلیمات ہے، کیا جو ہے نا اسلام کہتا ہے، کیونکہ سفر کے متعلق یا دیگر اور بہت ساری چیزوں کے متعلق عقیدے کے ابواب میں مسلمانوں کے کیا عقیدے ہونے چاہیے اس بارے میں. تو سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سفر کا مہینے کا نام سفر ہے، یہ کیوں اس کا نام سفر رکھا گیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جی. سفر کا نام جو ہے، سفر رکھنے کے کئی سارے وجوہات ہیں. جی جی جی. اس میں سے ایک وجہ بیان کرتا ہوں میں. جی. وہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو ہوتا تھا کہ سفر کے مہینے میں جی جی. وہ لوگ ہے نا جنگ وغیرہ کے لیے نکلتے تھے. جی جی. اب آپ دیکھیں گے کہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. جی ہاں. اور کفار و مشرکین بھی جو ہے نا اس کی بہت اہمیت کرتے تھے. تو اس مہینے میں نہ لڑتے تھے نہ جھگڑتے تھے. جو بھی دشمنی ہوتی تھی وہ سفر کے لیے بچا کے رکھتے تھے. جی. ٹھیک ہے. اور سفر کے مہینے میں وہ سارے لوگ جو ہے جنگ کے لیے نکلتے تھے. تو سفر کا اصل میں معنی عربی میں کیا، عربی میں معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ خالی چھوڑ دینا یا خالی جگہ. ٹھیک ہے. تو خالی کسی جگہ کو خالی جب کر دیتے اس کا نام کیا، سفر ہو جاتا. اچھا اچھا. تو وہ لوگ جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو گھر خالی رہتا تھا ان کا. اس وجہ سے جو ہے نا اس کو سفر کہنے یعنی ماہ سفر بولا جاتا تھا. کیونکہ وہ گھر خالی کر کے، بستیاں خالی کر کے جی جی جنگوں کے لیے باہر نکل جاتے تھے، اس کی وجہ سے اس کا نام سفر پڑا ہے. اچھا شیخ، یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ حرمت والا مہینہ جی آپ بولے ابھی، جی جی کیا مطلب ہے حرمت والے مہینے کا؟ دیکھیں، حرمت والا مہینہ، حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر جو ہے ظلم کو حرام کر دیا انسانوں پر. ٹھیک ہے. جی. یعنی اگر کوئی انسان ان مہینوں کے اندر اگر یعنی حرمت والے مہینے کے اندر کسی پہ ظلم کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے جی جی. یا ایسا کام انجام دیتا ہے جو اسلام میں منع تھا، حرام تھا، جی. تو جو یعنی نارملی جو دن ہوتے ہیں، نارملی جو مہینے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ اس مہینے کے اندر ہے نا اس کو گناہ ملے گا. عام دنوں میں بھی ظلم حرام ہے، لیکن یہ حرمت والے مہینوں میں خاص طور پہ اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ظلم جو ہوتا ہے بہت عظیم مانا جاتا ہے اس مہینے کے اندر. جی جی. اسی وجہ سے یعنی ہے نا جو کفار مشرکین بھی تھے اس کی عظمت کو جان کر وہ کیا کرتے تھے، اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑے وغیرہ نہیں کرتے تھے. اچھا. جی. تو حرمت کا مطلب یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے نا گناہ یا ظلم ہو کہ انسان کے اوپر کرنا بہت زیادہ سختی سے حرام ہے. اچھا. کہ انسان اگر کرے گا تو زیادہ گناہ ملے گا اس کے اندر. دیگر جو ایام میں اگر انہیں گناہ کر رہا تھا، ایک گناہ کیا اس کا ایک گناہ مل رہا. جی.
اگر اس مہینے کے اندر وہ گناہ کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے تو اس کو ہے نا اللہ رب العالمین بڑا چڑھا کر گناہ کا کیا ہے اچھا یعنی ہے نا اس کا عذاب دے گا یا اس کا گناہ دے گا اللہ جی رب جی زیادہ بڑا گناہ ہے جی عام. تو شیخ کتنے مہینے ہیں, کون کون سے مہینے حرمت والے ہیں؟ جی حرمت والے مہینے جو ہے 4 ہیں, جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض, کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان و زمین کی تخلیق کی وہ مہینے کی جو اللہ تعالیٰ نے گنتی رکھی وہ 12 ہے, ٹھیک ہے. منہا اربعۃ حرم, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر ہے نا ایک تو پیدر پہ یعنی ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. اچھا 3 مہینے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم. جی. اور ایک جو مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ رجب جو بھی. تو اس مہینے کے اندر یا ان مہینوں کے اندر جو ہے ظلم کرنا یا گناہ کرنا بہت عظیم, یعنی اس کے اندر اگر کوئی گناہ کرے گا تو وہ گناہ بڑا عظیم ہو جائے گا. یعنی اللہ رب العالمین اس کے اندر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو بڑا چڑھا کر کے اس کا یعنی گناہ لکھا جاتا ہے. جی شیخ, جی شیخ. تو مطلب مسلمانوں کو یہ بات کا ایک پیغام کیا کہ عام دنوں کی لڑائی جھگڑے, عام دنوں کے ساس بہو کے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں, سسرال کے ہو سکتے ہیں, دوست کے ہو سکتے ہیں, عام دنوں کے لڑائی جھگڑوں میں اور یہ حرمت والے مہینوں کے لڑائی جھگڑوں میں فرق ہے. بہت فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کفار و مشرکین بھی اس کی اہمیت یعنی ہے نا اس حرمت والے مہینے کی, ان حرمت والے مہینوں کی عزت کرتے تھے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ بھئی ایک مسلمان کو جو ہے ان مہینوں کے اندر جو ہے کسی پہ ظلم کرنا ہو یا لڑائی جھگڑا کرنا ہو, کفار و مشرکین جو ہے نا اپنے لڑائی جھگڑے کو روک دیتے تھے. بھئی محرم کا مہینہ آ گیا یا ذوالقعدہ کا مہینہ آ گیا, ذوالحجہ کا آ گیا, تو ان مہینوں کے اندر کیا ہے وہ یعنی ہے نا حرمت والے مہینوں کی عزت کرتے تھے کہ ادھر لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے, اس کے بعد کریں گے جو بھی کریں گے. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ان مہینے کی عزت ہم زیادہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے پہلے تو صحابہ کرام عام دنوں میں بھی گناہ سے بچتے تھے, جی بالکل, مگر ان مہینوں کے اندر جو ہے نا اتنا احتیاط برتتے تھے کہ ان سے ذرا برابر بھی کوئی ظلم نہ ہو. تو عام یعنی نا عام دنوں کی طرح یا عام مہینوں کی طرح ان مہینوں کو نہ سمجھے, گالی گلوچ کرنا ہو, گانے وغیرہ کا ہو, ٹھیک ہے, موسیقی وغیرہ ہو, یا چھپ کر گناہ کرنا ہو یا ظاہری طور پہ گناہ کرنا ہو. سب سے بڑا گناہ تو اگر کسی مسلمان کو تکلیف دینا ہو یا کسی مسلمان کو کیا اس کی عزت نہیں کر اس کو تکلیف پہنچا رہے, یہ اتنا عظیم گناہ ہو جائے گا ان مہینوں کے اندر. پھر اللہ رب العالمین جو ہے اس کا عذاب جو ہے انسان کو دگنا دے گا ان مہینے کے اندر. مطلب عام مسلمانوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ حرمت والے مہینوں کا احترام یہ ہے کہ یہ مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑے, فساد, ظلم, زیادتی سے خاص طور پہ بچنا چاہیے, خاص طور پہ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر شیخ, سمجھ آئی بات. اچھا شیخ یہ بتائیے کہ یہ نحوست اور بدشگونی عام طور پہ سفر کے مہینے کو لے کے ایسا مسلمانوں میں ایک تصور ہے کہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے, ایسا سمجھتے ہیں. تو یہ نحوست کا مطلب کیا ہے, بدشگونی کا مطلب کیا ہے, پہلے یہ سمجھا دیجیے. سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ نحوست یا بدشگونی جو ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان یہ سمجھے کہ کسی کی وجہ سے یہ نقصان مجھے ہوا, ٹھیک ہے, یعنی بولے کہ بھئی گھر میں کسی فلاں کی وجہ سے جو ہے نا گھر میں یعنی نا نحوست آ گئی یا گھر میں کوئی نقصان ہو گیا. خاص طور پہ ایسا بھی ہے کہ کسی کے قدم سے کسی کا انتقال ہو گیا. خاص طور پہ یہ تو بہوؤں کے تعلق سے بہت مشہور ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح ہو گیا, اس کے قدم سے پوری جو ہے نا بلا آ گئی. استغفر اللہ. اور ایک آپ یہ دیکھیں گے بہت مشہور یعنی نا ڈائلاگ ہے کہ دوست وغیرہ آپس میں بول رہے تھے کہ صبح اٹھ کے کس کی صورت دیکھا کی. استغفر اللہ. جی جی جی, اب دیکھیں گے یہ بڑی چیز ہے. ہم ظاہری طور پہ صرف تکیہ کلام کے طور پہ دیکھیں, ارے تیری صورت دیکھ لیا کیا میں, ہاں ایسے الفاظ ہیں جو ہے نا یہ بھی بدشگونی میں داخل ہے. تو یہ بدشگونی جو ہے انسان کے اندر جو ہے نا زمانے جاہلیت سے جو مسلمان جو تھے یا زمانے جاہلیت کے جو مشرکین تھے, ان کا جو عمل ہے مسلمانوں کے اندر اتنا باریکی سے آ گیا, مسلمان کو معلوم بھی نہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے, ہم لائٹ لے کے کر لیں, ٹھیک ہے. یعنی اسا نظر انداز کر کے کہ مثال کے طور پہ کئی سارے گھر میں دیکھیں گے کھٹکا اگر بجا تو گھر میں نا لڑائی
آتی, جی جی جی, کچھ خینچی وغیرہ کے بدشگونی, جی جی یہ بدشگونی, جی جی یہ بھی بدشگونی ہے کہ انسان ہے نا کسی ایک چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو یہ بولے کہ اس کی وجہ سے یہ نقصان ہو جائے, جی جی اس کی وجہ سے یہ فلاں بلا آ گئی. جی جی, یہ جو کام تھا یہ یعنی مشرکین مکہ کا کام تھا. ہاں جی. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں مسلمانوں کے اندر. آپ جو بات بتائے نمبرز کے تعلق سے, یہ نمبر میں کوئی جمتا نہیں جمتا, کلر, یہ کلر جمتا نہیں جمتا. ایسا بھی ہوا کہ پرندوں کے تعلق سے بھی ہے, کوا گھر میں پکارا تو کیا ہوتا, چپکلی آئی تو کیا ہوتا, چونٹیاں کالے نکلے تو کیا ہوتا, لال نکلے تو کیا ہوتا, چپل الٹی, یہ سارے جو ہے بدشگونی میں آئیں گے سارے کے سارے. بالکل پورے بدشگونی میں آئیں گے. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پرندے کا آپ جیسا ذکر کیے, یہ عمل جو ہے نا اب کے دور سے نہیں ہے, یہ جو ہے نا کفار مشرکین کے دور سے. آپ دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا عدوى ولا طیارات ولا حامہ ولا سفر. ٹھیک ہے, ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا عدوى کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ولا طیارہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہوتی, ولا حامہ اور نہ ہی پرندہ. حامہ جو لفظ ہے عربی کے اندر, اصل میں یہ لفظ جو ہے نا عرب میں یہ ہوتا تھا کہ کسی انسان کا انتقال ہو جاتا. جی جی, کسی انسان کا انتقال ہو جاتا, ان کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو کے جب اس کو ہے نا دفن کر دیتے ہیں تو اس کی قبر سے ایک چیز اڑتے ہوئے آتی. اچھا, ایک چیز اڑتے ہوئے آتی جو کسی پرندے کی بھی شکل لے سکتی. ٹھیک ہے, اگر وہ کسی گھر پہ بیٹھ جائے یا ایسا آسمان میں گھومتے پھرتی ہیں اس وقت تک جب تک کہ یہ جو مرنے والا انسان اگر کسی نے اس کو قتل کر دیا تو اس کا بدلہ نہ لے لیں, ٹھیک ہے, جب تک اس کو سکون نہ پہنچا دیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو تصور اس کو حامہ لفظ سے ذکر کیا. تو یہ حامہ جو لفظ ہے اب عام طور پہ ہم دیکھیں گے پرندوں کے ذریعے سے کچھ بدشگونی لینا, یہ معنی کے اعتبار سے ہم پرندوں کے ذریعے سے بدشگونی لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ولا سفر, کہ نا سفر بھی کوئی بدشگونی والا یا نحوست والا مہینہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ سیدھے الفاظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کے صلی الفاظ ہے کہ کیونکہ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے سفر کے مہینے کو نحوست والا مانتے تھے, اور اس کے اندر عجیب ان کا عمل یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اگر ان کو مثال کے طور پہ اگر لڑائی جھگڑا لڑنا ہے مگر اب محرم کا مہینہ آ رہا, جی, اب محرم کے مہینے میں تو لڑائی جھگڑے نہیں لگتے, وہ کیا کرتے تھے محرم کے مہینے کو سفر کے مہینے سے تبدیل کر دیتے. اچھا, ان کو اب لڑنا ہے تو انہیں کیا کہتے ہیں یہ محرم کا مہینہ نہیں مانیں گے, اس کو ہم سفر بنا لیں گے. سبحان اللہ. پھر سفر کے مہینے, کیونکہ سفر کا مہینہ نحوست والا ہے, اس میں لڑائی جھگڑا کر سکتے ان کے اس میں تھا, تو لڑائی جھگڑا اس کے اندر کرتے تھے. ٹھیک ہے, پھر دوسرے مہینوں کیا کرتے ہے نا محرم کا بنا لیتے. جی جی جی, یا پھر ایسا کرتے کہ بھائی ہے نا محرم کا مہینہ جیسا آ رہا تو بولتے کہ نہیں ہم سفر میں لڑیں گے. اچھا, تو اس طرح سے نا مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. جی, بدشگونی نحوست مطلب کوئی چیز سے آپ ایک نتیجہ نکالنا, یہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا, اس کی وجہ سے ایسا ہوا. حالانکہ آپ یہ بارے میں روشنی ڈالیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران کے اندر, سورۃ الاعراف کے اندر بیان فرمایا, آیت نمبر 188, اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء. کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات امت تک پہنچایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے لا املک, کہ میں اپنے نفس کا یعنی نہ کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں. جی جی جی, ولو كنت اعلم الغیب, اگر میں غیب کا علم جانتا تو لاستكثرت من الخیر, تو بہت سارے جو ہے نا اچھائیوں کو میں جمع کر لیتا. وما مسنی السوء, مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. تو اس آیت کے اندر دو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی. پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے نبی کے زبانی یہ لوگوں تک پہنچا دیا کہ نفع و نقصان کا مالک کون ہے, اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. جی, ٹھیک ہے, تو اس آیت سے ہے نا اس چیز کا استدلال لے سکتے ہیں ہم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی, کیونکہ اکثر لوگ جیسا ہے کہ نا تکلیف وغیرہ پہنچنا ہو یا اس سے بچنے کے لیے نبی کا نام لیتے ہیں یا رسول اللہ. ٹھیک ہے, یا کوئی پریشانی پہنچے تو یا رسول اللہ لیتے ہیں. دونوں کی بھی نفی ہے. جی بالکل بالکل, سبحان اللہ. ایک اس کی بھی نفی ہے اور دوسری
کہ نا اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ نفع و نقصان کا مالک جو ہے اللہ رب العالمین ہے. تو آپ یہ جو بات ابھی بتائے تو اس میں اسلام کا ایک نظریہ یہ سمجھ میں آ رہا کہ جو بھی ہم تک مصیبت پہنچ رہی، وہ بلا پہنچ رہی، سب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہو سکتا ہے. کسی کے نمبر سے، کلروں سے، کسی کے قدم سے، چہرے سے، صورت دیکھنے سے نہیں ہے. اس بارے میں اگر آپ کوئی قرآن کی آیت وغیرہ ہم کو، جیسا کہ شاید میرے علم میں ایک بات ایسا آ رہی ہے کہ ما اصاب من مصیبت، کچھ ایسی آیت. ما اصاب من مصیبت الا فیما کسبت ایدیکم. جی ما اصاب من مصیبت فیما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ قرآن کی آیت ہے. جی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بھی ہے نا جو کی پریشانی آ رہی، مصیبت آ رہی، یہ صرف ہے نا تمہارے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے. جو تم اعمال کر رہے ہو، یہ جو تم جس طرح سے دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، جی یہ سب چیزیں جو ہے تمہارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے. جی شیخ نہیں، ایسی آیت بھی کچھ ہے کیا؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ایسا بھی ہے کیا کچھ؟ جی ایسی بھی آیت کچھ ہے کیا؟ اچھا سبحان اللہ. تو بہرحال یہ سمجھنا ہے کہ کوئی نمبروں سے یہ سب بدشگونی لینا اسلام کے اندر بالکل جائز نہیں ہے. یہ کانسیپٹ جو ہے نا، یہ مشرکین مکہ کا کانسیپٹ، مشرکان مکہ کا تصور ہے. اصل میں یہ مسلمانوں کا تصور نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. مشرکین مکہ کا تصور یہی تھا کہ اس مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے 3-4 ہے نا مشرکین مکہ اس مہینے کے تعلق سے سوچتے تھے. وہ یہ تھا، پہلی یہ چیز وہ سوچتے تھے کہ بھائی ہے نا یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بولتے تھے کہ یہ مہینے کے اندر بلائیں جو ہے نا عام ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری جو اس کے اندر کیا بولتے ہیں مہینے کے اندر یہ ہے کہ وہ یہ مہینے کے تعلق سے یہ تصور کرتے تھے کہ یہ مہینے کے اندر جو ہے کوئی اچھا کام نہیں کرنا. اچھا. شادی وغیرہ ہو نہیں کرتے تھے وہ. ٹھیک ہے. جی. تو یہ مہینے کے اندر جو ہے نا کوئی اچھا کام، بھلائی کا کام جو ہے نہیں کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ہے نا من گھڑت احادیث بھی اس کے تعلق سے ہے نا لوگوں میں وارد ہیں. ٹھیک ہے. بولتے تھے کہ بھائی نا اگر تم سفر کے مہینے کا سورج دیکھ لو تو بھاگ جاؤ. اچھا. ہاں، اس طرح سے کوئی الفاظ ہے نا مشہور ہے. کیا بولتے الفاظ ہے نا جو حدیث کے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر اس طرح کے من گھڑت جو ہے نا موضوع احادیث لوگوں میں وارد ہے. ابھی آپ شادی بولنے سے یاد آیا کہ مسلمانوں میں آج بھی جو ہے، حالانکہ یہ عقیدہ مشرکوں کا ہے، مشرکوں کا عقیدہ ہے یہ کہ یہ مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج مسلمان بھی جو ہے ایسا ہمارے معاشرے میں آج بھی ہے. صحیح کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے. صحیح. یہاں تک کہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو نئے شادی شدہ جوڑے رہتے، اگر سفر سے پہلے محرم میں ان کی شادی ہوئی یا اس سے پہلے شادی ہوئی تو سفر کے مہینے میں لوگوں کو الگ کر دیتے. صحیح. سسرال میں بچی کو بھیج دیتے، ان کو ادھر رکھتے، بولے کہ سفر کے مہینے میں ملنا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. ایسا تصور جو ہے، حالانکہ شاید تاریخ میں بہت سارے لوگوں کی شادی جو ہے نا سفر کے مہینے میں ہوئی. ایسا میں سنا ہوں کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی جو ہے سفر، ایسا کہ میں سنا تھا، اللہ عالم کیا یہ صحیح ہے. یہ تاریخ اگر ہم دیکھیں گے کئی سارے صحابہ کرام کا جو ہے نا سفر کے مہینے میں نکاح ہوا. جیسا آپ بتائے تھے تو وہ بھی ہے نا کیا بولتے ہیں تاریخ میں ملتا ہے. اور دیگر صحابہ کرام کے بھی نکاح ہوا اس کے اندر. اب دیکھیں گے صالح العثیمین رحمہ اللہ جو ہے نا اس موقف کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی فضیلت الگ سے نہیں رکھی اور نہ ہی اس کا کوئی نقصان رکھا. جی بالکل. یہ ویسے ہی مہینہ ہے جیسا عام طور پہ دوسرے مہینے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو اس کے اندر اگر کوئی انسان یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی شادی کرے سے نقصان ہوگا، اگر یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کچھ اس میں کاروبار کرنے سے نقصان ہوگا، تو پھر یہ کیا ہے جاہلیت کے عقیدے پر ہے. یہ اسلام کا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا شیخ، اب یہ جو بچہ گونی ہے، یہ بچہ گونی جیسے نمبر سے لے لیے یا کسی کے قدم سے، چہرے سے، آپ بولے یہ بہت بڑی بات بولے کہ بہت عام ہے یہ بات تو کہ تمہاری صورت دیکھ لیا، کس کی صورت دیکھ لیا جیسا ہو گیا بول کے. تو کیا یہ بہت بڑا گناہ ہے ایسا کرنا؟ جی بہت بڑا گناہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الطیرۃ شرک، کہ بدشگونی جو ہے شرک ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جو ہے نا شرک سے تعبیر دیا. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ انسان یہ عقیدہ، اگر اس کی باریکیوں کو آپ سوچیں کہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ بھئی اس کے قدموں کی وجہ سے نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. یعنی نا مصیبت کا دینے والا، راحت کا دینے والا اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. اب دیکھیں گے اللہ رب نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ نا اللہ رب العالمین اگر کسی انسان کو مصیبت میں مبتلا کرے فلا کاشف لہ الا ہو، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جو ہے نا
اس مصیبت کو کوئی دور کر ہی کوئی نہیں نہیں کر سکتا یقینا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو بھلائی دینا چاہیں تو کوئی اس کے بھلائی کو روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا یہ تصور کر رہا ہے کہ بھئی اس بندے کے اندر جی وہ ناچیز کے اندر جو ہے نا اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. جی جی سبحان اللہ. تو اس کا عقیدہ یہاں پر کیا خراب ہوا اور وہ عقیدہ جو انسان کو شرک تک لے جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الطیرۃ شرک. بہت معمولی سمجھتے شیخ, رات میں جھاڑو نکو دو, ٹوٹے آئینے میں چہرہ نکو دیکھو, ٹوٹی کنگھی سے وہ نکو کرو, نمبروں کے اندر, تاریخوں کے اندر. ایسا بھی ہوا ایک اس سے پہلے ایک اما جان کا جو ہے کال آیا تھا مجھے, وہ یہ سوال کر رہے تھے مسجد کا نمبر جو ہے میرے نمبر سے کنیکٹڈ ہے. تو سوال کیا آیا کہ ان کی بچی بہت گھبرائی ہوئی ہے گھر میں. کیوں گھبرائی ہوئی ہے بولے تو کہیں سے سفر سے گھر آ رہی تھی تو راستے میں اس کے سر پہ کوا بیٹھ گیا. سبحان اللہ سبحان تو لہٰذا مشہور یہ ہے کہ کوا بیٹھنے سے مر جاتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اپنی عام زندگی کے اندر آپ تو شرک ہے بول دے رہے ہیں, شرک تو بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ عام معاملات میں جو بدشگونی لینا ہے یہ شرک ہے. جی عام معاملات کے اندر اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے اس طرح سے, کیونکہ شرک کے دو اقسام ہیں, شرک اکبر اور شرک اصغر. ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ صرف یہ رکھ رہا ہے کہ یہ عقیدہ ہے نا بدشگونی کا عقیدہ رکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ نارملی طور پہ کیا ہو گیا, وہ شرک اصغر میں داخل, بدعات اس نے کر لی. ٹھیک ہے. شرک اصغر یعنی بدعات. ٹھیک ہے. بدعات میں وہ یہ عمل کر رہا ہے. مگر اگر اس نے صرف اپنا عقیدہ اس کے اوپر رکھ دیا, نہیں یہی نقصان پہنچانے والا ہے. اگر عقیدہ خالص کر لیا, وہ بولے کہ نہیں بھائی یہ نقصان دہ نہیں ہے, یعنی اب یہ نقصان پہنچانے والا ہے, اپنے عقیدے کو پورا کیا اس نے اس کے اوپر یعنی نہ کر لیا, تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا. جی. ایک صاحب کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب نئی گاڑی خریدے ہیں اور جب اس کا نمبر پلیٹ آ گیا تو وہ بیچنے کے لیے چلے گئے. سبحان اللہ. جیسے ہی نمبر پلیٹ آیا تو ان سے میں سوال کرا کہ کیوں بیچ رہے بھائی, یہ گاڑی تو اچھی ہے, تم خواہش سے خریدے گاڑی. تو بولے پھر ایسی گاڑی خریدنے والا ہوں بول کے بول رہی, یا اس کا رجسٹریشن نمبر چینج کرانے والا ہوں بول کے بول رہا. بولا ایسا کیوں؟ تو یہ بولے کہ یہ جو نمبر ہے یہ نہیں جمتا میرے کو یہ نمبر. تو یہ بھی بدشگونی میں ہی آئے گا. اللہ حفاظت کرے. اب آپ دیکھیں کہ نا اکثر لوگ جو ہے بدشگونی کے ڈر سے جو ہے نا بہت سارے کام کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے جیسا آپ دیکھیں کہ بھی نا بدشگونی کے یہ لیتے کہ بھئی میرا بیٹا یہاں پر چلے گیا, یعنی اس گلی سے گزر گیا, اس جھاڑ کے نیچے سے چلے گیا, وہ منوس جگہ تھی, تو کسی جگہ کو منوس سمجھنا یا کسی جھاڑ وغیرہ کو یا کسی چیز کو منوس سمجھنا, یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے. اللہ حفاظت کرے. اور اس وجہ سے ہے نا اسلام نے جو ہے نا خاص طور پہ وہ چیزیں کرنے سے انسان کو منع کیا جو جس کے ذریعے سے انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسا آپ دیکھیں گے کہ بھی کوئی انسان پریشان ہے بالکل کہ کس وجہ سے یا ایسا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے, تو یہ ابتدا ہے. انسان کا بے چین ہونا یہ ابتدا ہے کہ وہ بدشگونی میں داخل ہو جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو انہیں بے چین جو ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے, کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں یعنی نا کچھ ہو گیا, یا کسی نے نا یعنی اپنے رشتہ دار کے اوپر یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کرا دیا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر اب کیا کرتے ہیں کہ بھئی نہیں, یا کسی کو ایک بار نظر لگ گئی تھی, یا یہ سوچتے کسی کو مثال کے طور پہ نا کسی کو ایک بار ہے نا جن وغیرہ یا اس کے معاملے اس کے کسی انسان کے ساتھ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کا رویہ اس کے خاندان والے کا کیسا ہوتا کہ جب وہ گھر کو آیا تو ختم, ارے بھائی انہیں گھر کو آ گیا, کتنی بلائیں لے کے آیا کی. اب دیکھتے ہیں کہ کسی ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اس کو گھر میں آنے نہیں تھے. گھر میں آنے نہیں تھے کتنے کی دنوں تک. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ نہیں نحوست آتی گھر کے اندر. ٹھیک ہے. یا آپ دیکھیں گے ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ بھی کسی خطرہ ہو گیا تو 40 دن تک گھر میں آنے نہیں آتے تھے. تو یہ بھی انسان کے اندر ہے نا نحوست جو ہے نا اس طرح سے داخل ہے کہ انسان اس کا کیا بولتے ہیں اندازہ نہیں لگا سکتا. نحوست کا معاملہ لیں دو. اور لوگ جو ہے نا آپ دیکھیں گے اپنی تکلیفات کو, کیونکہ آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے جو ہے نا قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ انسان جو ہے نا بہت جلد باز ہے. ٹھیک ہے. بہت جلد باز ہے کہ نا بھائی کیا بولتے کوئی ایسا کام کروں جس سے مجھے جلدی آسانی ہو جائے یا جلدی مجھے ریلیف مل جائے. اس چکر میں وہ کیا کرتا ہے کہ بدشگونی کے معاملات ہو. پھر اس کی وجہ سے بدشگونی صرف کیا کرتی ہے انسان کو کہ اللہ کے شرک تک لے کے چل جاتی ہے, یا ایسے بڑے بڑے گناہ تک لے کے چل جاتی ہے, اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں میں. ہمارے دوست صاحب تھے. ٹھیک ہے. انہوں اپنا واقعہ بتایا کہ ان کو یعنی ہے نا ایسا
اندر سے فیل ہونے لگا کہ ان کا جو دوست ہے وہ ان کے اوپر کچھ کرا رہا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ کیا بولتے ہیں نمازی پابند تھا ان کا دوست، ٹھیک ہے، تو اس کی یعنی اس سے ان کے دل میں اب نفرت شروع ہو گئی. حالانکہ کوئی بات ہے نا کنفرم نہیں ہے کہ اس نے اس کے نقصان پہنچایا، اس نے اس کو کچھ کہا نہیں، انہوں نے صرف ہے نا صرف یہ سوچ کے کہ بھئی اس کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے مجھے، جی جی جب بھی میرے پاس یہ آ رہا ہے تو مجھے بے چینی ہو رہی، جب بھی وہ میرے قریب آ رہا ہے یا مجھے کچھ کر رہا ہے تو مجھے ایسا دکھ رہا ہے کہ کوئی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو بس اس بدشگونی کی وجہ سے وہ کیا اس کے ساتھ یعنی نفرت کا معاملہ کرنے لگے. اب یہ بدشگونی انہوں نے کر لی. جی اب معاملہ وہ آگے بتاتے ہیں کہ یہ ہوا کہ اب اس چیز سے اس بے چینی سے بچیں گے کیسا. اب جادوگروں کے پاس عراف نجومی، ٹھیک ہے، ان کے پاس جانے لگ گئے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ انسان ہے نا بدشگونی کی وجہ سے یا اس چیز کی وجہ سے کیا کرتا ہے کہ بھئی ہے نا عامل جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایسی جگہوں پہ جانے لگتا ہے کہ بھئی ہے نا اس سے انہیں کچھ ریلیف مل جائے، ان سے کچھ ہے نا انہیں فائدہ پہنچائے. تو بدشگونی بہت بڑی یعنی ہے نا چیز ہے. بالکل بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کریں آپ کہ ایک بدشگونی کی وجہ سے دوستی رشتہ داری خراب ہو جاتی، پھر اس کا ایمان بھی خراب ہو جا رہا، پھر ساتھ میں ساتھ اس کا پیسہ، وقت، کیا دیکھو آپ کتنی چیزیں ہیں جو ہے نا اس سے ریلیٹ ہوئی. سبحان اللہ. یہ سب برباد ہے، بربادی ہے بدشگونی شروع ہونے سے. اچھا شیخ، اب بدشگونی پھر آپ اس بارے میں جو ابھی بتائے کہ اسلام میں تو سیدھا نظریہ یہ ہے بدشگونی جو ہے کفار اور مشرکین کے پرانے عقائد میں سے ہے اور یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے. تو ابھی ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ بال ناخن کاٹنے کے سلسلے میں بھی لوگ تھوڑا ڈرے ہوئے ہیں کہ منگل کو بال نہیں کاٹنا اور ناخن نہیں کاٹنا اور چہار شنبے کو جو ہے تدفین نہیں کرنا، ہاں، اور چہار شنبے کو نکاح نہیں کرنا. ایسے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس میں جڑی ہوئی ہے. اسلام کیا بول رہا بال ناخن کاٹنے کے سلسلے میں؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک تصور جو ہے نا یہاں پر مسلمانوں کے اندر جو آیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ من گھڑت اور موضوع احادیث ہے، ٹھیک ہے. اب جیسا میں اس سے پہلے مطالعہ کر رہا تھا، ایک حدیث میری نظروں سے گزری، اس کے اندر ہے نا یہ بتایا گیا کہ ہر یعنی چار شنبے کے دن، ٹھیک ہے، یعنی وینسڈے کے دن جو ہے یعنی بلائیں نکلتی ہے. اچھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بھئی نا ہر چہارشنبے کے دن جو ہے بلائیں نکلتی ہے. اور دوسری روایت میں کیا ہے، سفر کے مہینے میں ہر ویک کے یعنی ہر ہفتے کے آخر میں، ٹھیک ہے، تو اس مہینے کے اندر جو ہے بلائیں اور لوگوں کے اندر کیا بولتے ہیں مصائب جو ہے نا عام ہوتی ہیں، نکلتی ہے اور لوگوں میں پھیلتی ہے. تو اس طرح کے نا احادیث جو ہے موضوع احادیث بہت مشہور ہے، جس وجہ سے کیا ہے لوگوں کے اندر ہے نا یہ بدشگونی جو ہے، کیونکہ اگر آپ سامنے بولیں گے کہ یہ ہے نا بدشگونی انسان کو شرک تک پہنچاتی ہے، آپ بولیں گے کرو تو کوئی نہیں کرتا. صحیح بات ہے. مگر اگر انسان کو یہ بولیں کہ بھئی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، تو موضوع احادیث جو ہے نا یہ اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے انسان کا ایمان خراب کرنے میں. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگ ہے نا اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ نحوست والا دن ہے. آپ دیکھیں گے دینوں کے حساب سے نحوست والا سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں گے مہینوں کو نحوست والا سمجھتے ہیں، وہ تو چھوڑو اگر جگہوں کو بھی نحوست والا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اب اس کو بھی پار کر کے انسانوں کو بھی نحوست والا سمجھتے ہیں. کیونکہ بعض وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب انسان کے اندر دیکھیں مسلمانوں کے اندر بعض گھر ہے یا بعض خاندان میں ایسے لوگوں کو خاص کر دیں نہیں بھائی ان کے گھر میں گئے تو عجیب و غریب ہو رہا، گھر کو نہیں جانا. لوگوں سے بھی نحوست، ان کے گھر سے بھی نحوست لوگوں کے اندر شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بدشگونی کا جو ہے نا اسی کے اندر جیسا آپ نے بتایا ابھی کہ ناخن کاٹنا، ٹھیک ہے، بال کاٹنا، یہ یعنی بہت خطرناک چیز ہے. کیونکہ انسان کا عقیدہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے جیسا ہم شروع میں بات چیت کیے تھے کہ تکلیف کا آنا، مصیبت کا آنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف، ٹھیک ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے. جس اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے، لوگوں میں واضح کر دیجئے کیا لَنْ يُصِيبَنَا، ٹھیک ہے، جو مصیبت جو ہمیں پہنچتی ہے، جو مصیبت جو آتی ہے یہ کیا ہے ما كتب اللہ لنا الا ما كتب اللہ لنا، کہ یہ جو مصیبت آتی ہے یہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں تقدیر میں لکھ دیا، جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں کر دیا اتنی ہی مقدر میں انسان کو پہنچتی ہے. تو اللہ رب العالمین یہاں پر دو باتوں کا ذکر کرے. پہلی بات یہ
کہ انسان کو جو مصیبت آ رہی ہے، جو پریشانی آ رہی ہے، یہ تقدیر میں لکھے ہوا ہے. جی 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 ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نقصان جو انسان کو پہنچتا ہے، یہ نفع جو پہنچتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ایک یعنی مومن کے ساتھ خاص کر دیا، یا ایک انسان کے ساتھ جو خاص کر دیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. جی جی ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے آزماتا ہے. سب سے سخت آزمائش میں انبیاء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر انبیاء سے جو مماثل جو ہوتے ہیں، ان کے ایمان سے جو بھی ہے نا مماثل ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی ہے نا کیا آزمائش آتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، من الخوف والجوع بھوکمری کا شکار کرتے ہوئے، والانفس ونقص من الاموال مال کے اندر کمی کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ رب نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. جی 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 خوف کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، جسم کے یعنی انسان کے نفس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، بیماری پہنچا کر ہو یا مصیبت میں ڈال کر اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. جی بالکل. آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہا وبشر الصابرین کہ جو صبر کر لے اس کو بشارت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ بتا دیا، یہ تکلیفات، یہ نقصانات، یہ پریشانی جو آ رہی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندے کو. ٹھیک ہے، اور مومن کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب آزما دیا تو وہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا للمؤمن کہ نا مومن کے اوپر تعجب ہے کہ جب اس کو ہے نا اللہ تعالیٰ ہے نا پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے. ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ جب اس کو ہے نا کیا بولتے ہیں نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہے نا دونوں بھی معاملے میں اس کے لیے خیر ہے. ان امرہ کلو یعنی ان امرہ کلو خیر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی مومن کی معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ خیر والا ہے. جی جی ہر معاملہ بھلائی والا ہے کہ جب اس کو پریشانی بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی دیتا ہے، اس کا مقام کو بڑھاتا ہے. جب اس کو کیا بولتے ہیں نا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کوئی رحمت دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اس کو اجر دیتا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. تکلیفات، پریشانی جو ہے یہ تقدیر میں لکھے ہوا ہے اور اللہ رب العالمین جو ہے بندے کو آزماتا ہے. ہمارا کام کیا ہے، ہم بدشگونی میں نہ پڑیں. ہمارا کام کیا ہے، ہم لوگوں کو بلیم نہ کریں، زمانے کو بلیم نہ کریں، اور کیا بولتے ہیں نا جگہوں کو بلیم نہ کریں اور نہ ہی ایام کو بلیم کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صبر کریں. جی بالکل. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ بشیر الصابرین، صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجیے. اب بشارت سے مراد کیا ہوتی ہے اسلام کے اندر؟ بشارت یعنی نا دنیا کی بھلائی کی اور آخرت کی بھلائی کی بشارت ہوتی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو بھی پریشانی انسان کو آ رہی، جو بھی مصیبت انسان کو آ رہی، اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ہے نا اس کو دنیا میں بھی اجر دے گا، دنیا میں بھی ہے نا اس کے لیے بشارت ہے، اور آخرت میں بھی اس مصیبت کی وجہ سے جو اس نے صبر کیا تھا مصیبت پر، اس کی وجہ سے اللہ رب نے اس کے درجات کو ہی بلند کرتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. شیخ ماشاء اللہ ایک ایک چیز واضح ہو رہی. ابھی دیکھیے اس میں ایک اور پہلو بھی ہم شامل کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقدر میں، تقدیر میں جو چیزیں لکھا ہے وہ ہوتی ہے. اچھا، پھر وہ ایک آیت بھی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جی جی. مطلب ابھی آج کل ایسا بھی، اب جب سے ہم ڈسکس کر رہے تو نمبر میں، کلر میں، دنوں میں، مقام میں، جگہ میں لوگوں کے اندر انسان نحوست ڈھونڈ رہا یا کمی ڈھونڈ رہا، حالانکہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ کے اندر اس کے اپنے عمل بھی ہے. جیسے کہ اکثر گھروں کے اندر برکت ہونا ہے، برکت آنا نہیں آنا، کاروبار میں برکت آنا نہیں آنا، تو مسلمانوں کے اعمال کا بھی اس میں بہت بڑا دخل ہے. بہت بڑا دخل ہے. فجر ہے، قرآن ہے. جی جی. یا اس میں کیا آپ کے جو ہے نا اب دیکھیں گے کہ ہے نا اگر انسان مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے کیونکہ یہ نحوست کا جو ہے نا ڈیپینڈ ہے، یا نحوست کی بنیاد جو دیکھیں گے ہم وہ نفع اور نقصان کے معاملات کے اوپر. جی جی جی، نفع اور نقصان. جی ہاں. اب انسان کو اگر فائدہ پہنچ گیا تو وہ کسی پہ بلیم نہیں کرتا، بھائی آپ کی وجہ سے فائدہ ہوا. یہ بات صحیح ہے. بولیں گے میں محنت کرا، برابر برابر، وہ میں محنت کرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا. صحیح بات. نقصان آیا تو بھائی تمہاری وجہ سے سوؤں گا، ہے نا. یہ انسان کی ایک عجیب فطرت، ایک عجیب عادت ہے کہ نقصان کو جو ہے نا دوسروں پہ بلیم کرنے کی عادت ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو یعنی نحوست کا اگر آپ دیکھیں گے، اصول دیکھیں گے کہ بھئی نا ایک نفع اور نقصان کے اوپر ہے. تو اللہ رب العالمین نے اگر یہ واضح کر دیا کہ اگر آپ کو فائدہ ہونا ہے
جی. ٹھیک ہے. آپ کو کسی بھی آپ نظر سے بچنا ہے آپ کو، یا آپ کو ہے نا جنات وغیرہ سے بچنا ہے، جی جی جی. شیطان وغیرہ سے بچنا ہے، آپ کو کسی نقصان سے بچنا ہے، جی. اللہ رب العالمین نے سارے چیزیں واضح کر دی. آپ جی دیکھیں گے جی جی. کہ اب جیسا ہم دیکھیں گے صبح شام کے اذکار لے لیجیے. جی. ٹھیک ہے. جی. اگر آپ کو ہے نا کسی کی نظر سے بچنا ہے، جادو وغیرہ سے بچنا ہے، آپ کو اب کرنا پڑے گا آپ کو یہ. ٹھیک ہے. بالکل ہاں. بالکل. اگر آپ بولیں گے کاروبار میں میرے کو فائدہ ہونا، کاروبار میں برکت ہونا، تو اللہ رب العالمین نے نبی کے نصوص نے واضح کر دیا کہ آپ جب حلال کاروبار کریں گے، آپ اس کے اندر حرام کو شریک نہیں کریں گے اس کے اندر، تو اس کے اندر بالکل کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. جی جی. اب شیطان کا کسی گھر سے بھاگ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت آئے گی. سبحان اللہ. یقیناً جی. یقیناً. آپ ایک دیکھیں گے کہ بڑا مشہور واقعہ کہ ایک صحابی رسول جو ہے نا فجر کے بعد قرآن پڑھ لیتے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اچانک ان کا گھوڑا جو ہے نا بدکنے لگتا ہے، اچھلنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پھر قرآن پڑھتے ہیں، پھر ان کا گھوڑا کیا اچھلنا شروع ہو جاتا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. تو وہ اس ڈر سے جو ہے نا قرآن کو پڑھنا روک دیتے ہیں کہ ان کا جو چھوٹا لڑکا تھا وہ گھوڑے کے بالکل قریب تھا، قریب ہوتا کہ ہے نا وہ قرآن کو پڑھتے اور گھوڑا جو ہے نا جوش میں آ کر ہے نا وہ بچے کو پاؤں سے رون نہ ڈالے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اس واقعے کو بتاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ جو تم قرآن پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ جو گھوڑا جو اچھل رہے تھے، ہاں وہ صحابی رسول بتاتے ہیں کہ بھئی نا جب میں قرآن پڑھ رہا تھا گھوڑا جو اچھلنے لگا، میں باہر آ کے دیکھا تو آسمان پہ کچھ روشنی نظر آئی. ٹھیک ہے. تو نبی کو جب یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہ جو ہے فرشتے تھے، وہ فرشتے تھے جو تم قرآن پڑھ رہے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے اتار رہا تھا. اگر تم قرآن پڑھتے جاتے تو آسمان سے فرشتے اترتے. سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب یعنی میرا یہاں پر استدلال یہاں پر یہ ہے، بات چیت کرنے یعنی یہ حدیث کو بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جب انسان قرآن کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی برکت آئے گی. جی 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 بالکل. اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی. جی بالکل. تو نقصان یعنی فائدے کو کیسا حاصل کرنا نبی نے بتا دیا. بالکل. نبی نے بتا دیا کہ آپ فائدے کو کیسا حاصل کریں اور نقصان سے کیسا بچنا ہے آپ نے بتا دیا. سبحان اللہ. اب بندہ جو ہے نا آپ کے سامنے دوائی رکھی ہوئی ہے کہ آپ کو کھا کر اس سے علاج کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا روحانی علاج کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اب بندے کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اگر آپ یہ بولیں گے کہ بھائی نا ایک انسان بیمار ہے، اس کو بخار ہے، مگر وہ کیا کر رہا ہے کہ بھائی نا ارے اتنے دنوں سے بخار ہے، میری بخار ٹھیک نہیں ہو رہی، بہت رو رہا ہے، بہت بول رہا ہے کہ بھائی نا میرے بخار کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی، مگر دواخانے میں نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جو ڈاکٹر ہے نا دوائی اس کو دی، دوائی نہیں کھا رہا ہے، میں یہ دوائی نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے. مگر میری بخار ٹھیک ہو جانا، کیسا ٹھیک ہوگی؟ صحیح ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو یعنی راستے بتا دیے برکت حاصل کرنے کے، مصیبت سے بچنے کے اور فوائد کو حاصل کرنے کے، اگر اس کے اوپر آپ عمل کریں گے تو یہ بدشگونی کا جو تصور ہی ہٹ جائے گا انشاءاللہ. جی بالکل. اور دوسرا اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ دیکھیں انسان کے ساتھ یعنی ایک مومن کے ساتھ جو ہے نا نفع اور نقصان ہے نا انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جیسا آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر ہے نا سورۃ الانشراح کے اندر دیکھیں گے ان مع العسر یسرا. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں کیا ہے کہ جو نقصان یعنی آسانی یعنی پریشانی کے ساتھ جو ہے نا راحت جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو ایک کانسیپٹ کو واضح کر دیا کہ اگر پریشانی اگر آپ کو ملی تو آگے راحت ملنا ہے. سبحان اللہ. آگے آپ کو راحت ملنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ خدمت میں رہتے تھے. جی جی. ٹھیک ہے. احادیث یاد کرنے کے لیے رہتے تھے. آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے حالات دیکھیں گے کہ وہ کھانے کو کھانا نہیں تھا ان کے پاس، 3 دن سے بھوکے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے. ہاں وہ بھوک کی وجہ سے زمین پہ گر جاتی، مرگی کا دورہ آ جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دور ایسا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ مصیبت کا تھا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا. ٹھیک ہے. پھر آگے کا جو دور دیکھیں گے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ زمین کے مالک بنے. ٹھیک ہے. آپ کو ہے نا کھیتی باڑی کرتے تھے، آپ کی خود زمین تھی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے نوازا. حضرت انس بن مالک کو دیکھیں، حضرت انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، خدمت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. آپ دیکھیں گے کہ انس بن مالک آگے جا کے کیا وہ اللہ تعالیٰ نے بہت مال عطا کیا، بہت اولادیں عطا کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہے نا مصیبت میں صبر کرتا ہے، جو انسان جو ہے نا پریشانی میں صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے اس کو آگے جائے کئی سے بھی ہے نا عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. مگر یہاں پر اگر مصیبت کے دور میں انسان یہ سوچا کہ بھی میرے کو مصیبت کیوں آ رہی، کہ اس کی وجہ سے آ رہی، اس وجہ سے آ رہی، اور اپنے عقیدے کو خراب کر لیا، پھر ہے نا پریشان ہو کے عاملین کے پاس چلے گیا. ٹھیک ہے. یا پھر ہے نا ایسے لوگوں کے پاس چلے گیا جو یہ دعویٰ کرتے کہ ہم تمہاری مصیبت کو ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ بتا دی ہے کہ بھائی نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ. بالکل بالکل.
ٹھیک ہے. جو بھی پریشانی آپ کو آ رہی ہے وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا. جی ٹھیک ہے. جی اب دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ جو بھی پریشانی تمہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، فلا کاشف لہ الا ہو، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی پریشانی کو دور ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو جو پریشانی آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے، اگر یہاں پر اپنے عقیدے کو خراب کر لیں گے تو پھر آگے راحت نہیں ملے گی. جی برابر. آگے راحت نہیں ملے. کیوں یہاں پر پریشانی میں الجھے ہوئے. جی 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 اور الجھ کے کیا کرتے، اگر اس کے اوپر اگر آپ صبر کر لیے، ایک مہینہ آپ کے اوپر مصیبت والا ہوگا. ٹھیک ہے. کبھی انسان کو ایک مہینے سے زیادہ ہی پریشانی آتی ہے، کسی کو ایک دن میں پریشانی کم ہو جاتی ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے، اس کے ایمان کے حساب سے. اگر آپ اس کو یعنی پریشانی کے دنوں میں صبر کر لیں گے تو آگے ایسا دور بھی آنے والا ہے وہاں پر انشاءاللہ کہ اللہ رب العالمین انسان کو راحت میں رکھے گا. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین وہاں پر برکت میں رکھے گا. یقین ہے. یہاں پر اگر پریشانی میں الجھ گیا، اب مہینے پریشانی میں الجھ گیا تو مہینہ جا کے سال میں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کیا اس کا ایک تو عقیدہ بھی خراب ہو گیا، اور دوسرا کیا ہے پریشانی میں سے ہمیشہ پریشانی، بھائی میں پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو راحت نہیں دیتا. صحیح میں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ شیخ. تو ابھی ایک بات سمجھ میں آئی کہ صبر کے ساتھ رہنا ہے زندگی کے اندر، اور اپنے اعمال پہ بھی آپ کو توجہ رکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال بتائے وہ عمل کرنا ہے. لوگوں کو بلیم کرنے سے یا چیزوں کو بلیم کرنے سے یا پھر معاملات کو بلیم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے پیغام میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ایک انسان کا پورا گھر کا گھر فجر میں سو جا رہا، گھر میں گانے، ٹیلی ویژن چل رہا کنٹینیو، بے پردگی عام ہے، سگریٹ گٹکا پیتے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اور بلیم کر رہے ہیں نمبر کو، بلیم کر رہے ہیں دنوں کو. یہ چیز سمجھ میں آئی کہ انسان کا عمل درست ہو جائیں گا تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت آئیں گے. اور اس کے بعد بھی اگر کچھ تکلیف آ گئی، صبر کریں گے تو پھر راحت کے دن بھی آنے والے ہیں ماشاء اللہ. اچھا شیخ، اب یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو بدشگونی ہے، اس سے بچنے کی فضیلت کیا ہے؟ بدشگونی نہیں لیا، ایک آدمی کوشش کر کے صبر کر لیا، یہ بدشگونی کے اندر نہیں گیا، تو اس کی کیا فضیلت ہے، تھوڑا آپ ہمیں یہ بتائیے. اب یہاں پر دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جیسا میں آپ کے سامنے پہلی حدیث پڑھا تھا کہ وہ نا بدشگونی کرنا کیا ہے، شرک ہے. جی 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 جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولتے ہیں حدیث میں واضح کر دیا، اگر کوئی انسان جو ہے نا بدشگونی سے بچتا ہے، سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ کہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو درست کر لے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. وہ ایمان کو درست کرے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نا آپ یہاں پر میں جیسا اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھ کے بتایا ہمیں کہ تکلیف کا نقصان کا پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ انسان بدشگونی سے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، دوسرا وہ پریشانی یعنی جیسا ہم بولیں گے کہ بھائی نا انسان کی پریشانی جو ہے نا دور جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بدشگونی جو انسان اگر اس سے بچ گیا تو اس کی راحت جلدی ملے گی اس کو. سبحان اللہ. کیونکہ دن ہے نا ایسے گزرتے جاتے، انسان بدشگونی میں اپنے کیا ہے اپنے آپ کو ہے نا برباد کر لیتا، یا ہے نا پیسے برباد ہوتے اس کے اندر. اب دیکھیں گے عاملین کے پاس جا کے، عراف کے پاس جا کے، نجومی وغیرہ کے پاس جا کر کیا کرتے ہیں، پیسے وغیرہ برباد کرتے ہیں. جی برابر. تو یہ بدشگونی وغیرہ سے بچنے کی جو ہے نا بہت اہمیت ہے اسلام کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو من اتا عرافن، کہ جو انسان کسی ایسے آدمی کے پاس آئے جو غیب کا علم کا دعویٰ کرتا ہو، یا ایسا بتاؤ کہ بھئی میں اس کی پریشانی کو ٹھیک کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، غیب کے ذریعے سے ہو یا کسی اور چیز کے ذریعے سے ہو، اس کے پاس اگر وہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی نا اس کے 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. مطلب فال کھولنے والے یا پھر غیب کی بات بتانے والوں کے پاس، گھر میں چوری ہو گئے تو ذرا جا کے معلوم کر لے کیا ہو. جیسا ہم دیکھیں گے کہ بھی بدشگونی یا کسی، اب دیکھیں گے نظر لگ جانا ہو، یا بدشگونی بھی کوئی کسی انسان کو لگ گئی، تو اب یہ بدشگونی سے بچنے کے لیے کیا کرے گا، اول آخر کیا کرے گا، کسی کا عامل کے پاس جائے گا. ٹھیک ہے. عامل کا معاملہ کیا، وہ ایک طرح کے عراف بھی ہوتے ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے. وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی نا ہم آپ کی پریشانی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. پھر پریشانی جو ٹھیک کرنے والا اللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. اب اس کے پاس جب جائیں گے، ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی اس کے 40 راتوں کی جو ہے نماز یا 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں گے دوسری حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جو ہے نا کسی عراف کے پاس، ایسے کوئی نجومی کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی باتوں پہ یقین بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس جا کے اپنی ہے نا آرزوئیں ہوں یا اپنی پریشانی سناتا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے
انکار کر دیا ان چیزوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اللہ سبحان اللہ. یعنی فقط کفر، یعنی اس نے کفر کر دیا. اللہ سبحان اللہ. اللہ حفاظت تو کہنے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ بھی انسان جو ہے نا اگر بدشگونی سے بچ گئے تو یہ سارے بدعات سے بچ جائے گا. جی جی یہ سارے معاملات سے بچ جائے گا. جی جی جی. اچھا، وہ ایک حدیث ایسی بھی ہے، شاید میں سنا، آپ ذرا اس کی بھی وضاحت کیجئے کہ یہ بچگونی لینے والوں کی فضیلت میں 70,000 لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ، یہ اس کی بھی کچھ وضاحت کیجیے. جی دیکھیں کہ نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جو ہے نا جنت میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے، بغیر حساب و کتاب کے. تو ان کے اندر ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ان کے اندر شامل ہیں جو ہے نا رقیہ نہیں کراتے. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں جو کہ بدفالی نہیں لیتے. ٹھیک ہے، تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ حدیث کے اندر 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایسے لوگوں کو بھی شامل کیا جو بدشگونی نہیں لیتے. سبحان اللہ. فضیلت ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، بدشگونی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا شیخ، اس میں اب یہ تقریباً چیزیں ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بدشگونی اس کو کہتے ہیں، اسلام کیا بول رہا ہے، پرانے مشرکوں کی جو ہے نا یہ عقائد میں سے ہے. مصیبت اللہ کے حکم سے آتی آئے تو صبر کرنا ہے، انسان کے اپنے عملوں کو بھی دیکھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے مصیبت آنے پہ. فضیلت یہ ہے کہ اچھا کچھ علاج ہے کیا اس کا؟ جی، یہ بدشگونی کا علاج کیا ہے، ذرا یہ بھی بدشگونی کا علاج اگر ہم یہ دیکھیں گے اسی حدیث میں جو ابھی 70,000 جو لوگ بغیر حساب و کتاب میں جنت میں جائیں گے نا، تو اسی کے اندر اس کا علاج بھی ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر ہے نا یہ بھی لفظ یعنی یہ بھی بات کا ذکر کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہوں. جی جی جی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر توکل کی بڑی اہمیت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان بدشگونی سے کب بچے گا؟ جب اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل رہے گا. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو انسان اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کے لیے کافی ہو گیا، اللہ پھر بدشگونی کی کوئی جگہ ہی نہیں بچی. اللہ. تو اللہ پہ توکل جو ہے اس کے ذریعے سے ہم کیا ہے بدشگونی سے بچ سکتے ہیں. یہ ایسے ہی نہیں کہ اگر انسان توکل جب کرتا ہے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ جو انسان جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین بھی کی صحابہ کرام کو کہ ہے نا تم ہے نا اللہ تعالیٰ پہ ایسا بھروسہ کرو جیسا پرندے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا وہ صبح میں نکلتے ہیں خالی پیٹ، جب وہ واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ بھر دیتا ہے. تو توکل ویسا کرنا ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیا ہے ذرائع رہنے کے بعد ہے نا آپ توکل کریں گے، یہ نہیں، وہ بھی توکل میں شامل ہے. مگر حقیقی توکل کیا ہے کہ آپ ہے نا ہر معاملے کتنی پریشانی آ جائے، آپ کے پاس ذرائع ہو یا نہ ہو، آپ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے توکل کیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا، فرشتے آگے تھے آپ سے پوچھنے کے لیے کہ اگر آپ کہیں تو ہے نا یہ جو آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے ہم اس سے بچا سکتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کو دیکھ کر آگ کو ٹھنڈی بنا دیا. آگ کا کام انسان کو جلانا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ وہ آگ جو انسان کو جلانے کے لیے یا کسی چیز کو جلانے کے لیے بنائی گئی تھی، وہ آگ جو یعنی اس کا کام یہ ہے کہ کسی چیز کو ہے نا جلا دینا یا روحے کو پگھلا دیتی ہے. ٹھیک ہے، جلانے کے لیے بنائی گئی تھی. مگر اللہ تعالیٰ پہ ابراہیم علیہ السلام کا توکل ایسا تھا کہ وہی آگ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار ہو گئی. سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توکل جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. جی جی. تو ماشاء اللہ شیخ، ابھی آپ توکل، ایک تو یہ بتائیں کہ آپ توکل کرنے سے علاج ہے اس کا کہ توکل کرنا، اور کچھ اگر علاج ہے کہ انسان عملی طور کے اوپر کچھ چینج لا کے اپنی زندگی کے اندر اس کا کچھ علاج کرنا چاہے تو آپ حل بتائیے. جی جی بالکل. دیکھیں کہ آپ ہے نا احادیث میں جو ہے نا کئی طرح کے علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اس میں ایک علاج یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے نا کسی سے بدشگونی کر کے جو عمل وہ کرنے سے رک رہا تھا، جی جی جی، ٹھیک ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ عمل کر لے. ہاں، جیسے بلی راستہ کاٹ لی تو آدمی رک جاتا، یار 13 تاریخ کو کرنا نہیں کرنا کام، 400 کو کرنا نہیں کرنا، ایسا دماغ میں ڈاؤٹ آ جاتا. جی جی، تو وہ کام جی کر لینا، وہ کر لینا. جی ہاں. اب سامنے بلی کاٹی، یا آپ دیکھیں گے کہ ہے نا
کسی آپ سوچ رہے کہ بھئی یہ گھر میں جا کے یا دوست سے ملاقات کرتے نقصان ہو رہا جی جی تو آپ جا کے ضرور بضرور آپ یہ ہے کہ اس سے ملاقات کرنا، اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پہ توکل کر ماشاء اللہ، کیونکہ یہ شیطان کے ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے نا انسان کو بھٹکاتا ہے وہ یہ عقیدہ خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے. دوسرا کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. ٹھیک ہے، یہ دعا جو ہے نا اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ دعویٰ کرے، وعدہ کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تیرے خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہم دیکھیں بدشگونی جو ہے وہ تیرے یعنی ہے نا یعنی اللہ یہ لا طیر الا طیرک کہ اللہ جو ہے نا یہ بدشگونی معاملہ کا اگر دیکھیں گے یہ اس کا اگر ہم ترجمہ اس طرح سے لے کے بھی ہے نا اے اللہ نقصان پہنچانے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی سوائے تیرے. ٹھیک ہے، ولا الہ غیرک کہ تیرے سوا کوئی ہے نا معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی ہمارا الہ نہیں ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ. مطلب بنیادی طور پر 3 باتیں آپ بتا دیے، ایک توکل بتائی علاج کے سلسلے میں، اور یہ بتایا کہ وہ جو بھی بدشگونی کی وجہ سے آپ کوئی اچھے عمل سے رک جا رہے تھے وہ کام کر لینا، رکنا نہیں. اور تیسری بات آپ دعا سکھائیں. کیا ایک خود ریپیٹ کریں گے دعا شیخ کیا؟ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. ولا الہ غیرک. ماشاء اللہ. جی شیخ، تو ماشاء اللہ سے سفر کے مہینے کے متعلق یا پھر بدشگونی کے متعلق چند ایک باتیں آپ سے ہم جاننے کی کوشش کریں. آپ وقت نکال کے ہمارے پاس آئے. اگر مزید کچھ اس میں آپ آخر میں کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ معاملہ تو آپ. سب سے پہلی چیز دیکھیں کہ میں 2 باتیں یہاں پر ہے نا ایڈیشنل طور پہ رکھنے کی کوشش کروں گا. پہلی چیز یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارے عقیدے میں یہ شامل ہے کہ نا اللہ رب العالمین ہی کیا بولتے ہیں ساری چیزوں کا مالک ہے، اللہ رب العالمین خالق ہے. جب اللہ رب العالمین کو خالق اور مالک مان رہے ہیں پھر کیسا پھر دوسری چیز کو ہمیں نا یعنی نا نحوست کے طور پہ ہم یہ سوچتے کہ وہ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا مقام جو ہے بڑا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، آپ بولے اللہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز جو ہے آپ کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے. یعنی آپ یہاں پر یہ ڈاؤٹ کر رہے اللہ تعالیٰ کی یعنی طاقت پر، اللہ رب العالمین کی قدرت پر یہ ڈاؤٹ کرے کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا اس یعنی ناچیز کے اندر اتنی طاقت رکھ دیا کہ آپ کو وہ جو ہے نا تقدیر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے یا جو چیز خیر کی چیز ہے اس چیز سے کیا آپ کو روک دے سکے. ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ ایمان ہے تو ہمیں نا اس چیز کو پہلے دیکھیں، حقیقت کو سمجھے. پہلے کوئی بھی عمل ہم کر رہے ہیں تو پہلی نصیحت میری تو یہی ہے کہ ہم پہلے اس چیز کی حقیقت کو دیکھیں. ہمیں نا یہ سوچیں گے کہ بھیا نا نہیں ہم حقیقت میں کہ ہمارے والدین ایسا بولے تھے، ہمارے نا رشتہ دار ایسا بولے تھے، یا ہمارے کیا بولتے علماء ایسا بیان فرمائے تھے، ہم ان کی بات ہی سنیں گے. ایسا نہیں، ہم حقیقت کو دیکھیں گے. ارے اصل میں بدشگونی ہے کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کو جانیں، اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے، پھر ہم کیا بولیں گے کہ بھائی نا آپ اس کا علاج جو ہے نا قرآن حدیث سے ہی تلاش کریں. عاملین کے پاس جا کے اپنے پیسوں کو نقصان پہنچانا ہو یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہو یہ چیز نہ کریں. دوسری جو امپورٹنٹ اہم چیز جو میں بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ یہ مہینے کے تعلق سے کہ کسی بھی یعنی آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں، بدشگونی کے کام ہوں، ٹھیک ہے، یا ہے نا بدفعلی کے جو کام ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے جو کام ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں. کسی بھی طرح کا کنیکشن نہ ہو، کسی بھی طرح کا. مذاق میں بھی ہم دیکھیں گے کہ آن لائن کبھی کبھار مذاق میں گیمس آ جاتے ہیں کہ آج آپ کا لک اچھا ہے، کلک کرنا. ٹھیک ہے، اس طرح کے. یا پھر آپ دیکھیں گے کہ بھائی نا اخباروں میں کبھی کبھار آپ دیکھیں گے امریکہ وغیرہ میں زیادہ یہ چیزیں چلتی ہیں کہ آپ کا کیسا دن چلنے والا ہے آج. ٹھیک ہے، وہ چھوٹے سے کارنر میں آتا ہے جیسا ٹیرو کارڈس وغیرہ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ لوگ ہے نا یہ چیز لیتے کہ بھائی ٹیرو کارڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے کہ بھئی یہ آنے والا دن میرے لیے کیسا ہوگا، یہ جو چل رہا ہوں یہ کیسا ہوگا، میری تقدیر کیسے، یہ معلومات کرتا ہے. تو کسی بھی طرح کے سے جو چیز ہے اس سے دور رکھے اور خود بھی بچے، اپنے بچوں کی بچائیں، اپنے گھر والوں کی بچائیں، اپنے ہے نا کیا بولتے گھر کی خواتین کو ہی بچائیں. کیونکہ یہ جو لوگ یعنی آپ کے لڑکا ہو یا آپ کے گھر کی خواتین ہو، اگر ان کو نہیں بتائیں، کیونکہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے چیزیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اگر گھر کے عورتوں کو اگر نہیں بولیں گے، ارے بھائی نہیں سنتے بولے تو بھی، اگر گھر والوں کے عورتوں کو نہیں بتائیں گے، اگر بولیں گے کہ بھائی نہیں مول صاحب یہ نہیں سنتے،
تو پھر کل قیامت کے دن یہ بھی آپ کو جہنم میں لے کے جا سکتے ہیں. صحیح صحیح اللہ پاک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مفلس کے بارے میں ذکر کیا جی کہ جس کا مال بہت، جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے، مگر کوئی آئے گا اس کی نیکیاں لے لے گا، کوئی آئے گا اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ اس نے ایسا نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اللہ نہ کرے ہم ایسے مفلس نہ بن جائیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ خود بھی ہم بچیں، اپنے دوستوں کی بچائیں، اپنے گھر والوں کی بچائیں. دوستوں کی اس لیے کہ دوست جس کے یعنی ایسا دوست جس کے بغیر ہم کھانے کے لیے نہیں جاتے، ٹھیک ہے. آپ کا دوست وہی چیزیں آپ بولتے کہ بھائی اکیلے گئے تو دل نہیں لگتا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی محبت دوست سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پھر ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست اس طرح سے عقیدہ خراب کر کے اللہ کے عذاب کا مستحق ہو اور آپ نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ کا تو فرض بنتا ہے کہ آپ کے دوست کو یہ پکڑے، بولیں میرے دوست تیرے بغیر کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، میرے دوست تیرے بغیر جو ہے نا کہیں پر جانا اچھا نہیں دکھتا، ٹھیک ہے، چھوٹی سی دعوت بھی تیرے بغیر جا نہیں سکتا میں. تو پھر اپنے دوست کو بولے کہ یہ کام جو غلط کر رہا ہے تیرے بغیر میں جنت میں کیسے چلا جاؤں، ٹھیک ہے. تو اپنے دوستوں کی بھی روکے، گھر والوں کی بھی رکھے، ان چیز سے دور رکھنے کی کوشش کریں. بارک اللہ شیخ، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. آپ اپنا قیمتی وقت میں جانتا ہوں بہت مصروف چل رہے ہیں آپ، اس کے باوجود بھی آپ وقت نکال کے آئیں، جزاک اللہ خیر. اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی جو ہے انشاءاللہ یہ جو ہے سفر میں ساتھ رہیں گے آپ ہمارے انشاءاللہ. اور بہت سارے موضوعات باقی ہیں، بہت سارے جو ہے نا ٹاپکس پر آپ سے بات کرنا ہے. خاص طور پہ میری خواہش ہے کہ میں نوجوانوں کو زیادہ جو ہے نا فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ اصل نوجوان نسل ریڑھ کی ہڈی ہے امت کی، ان کے اوپر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سب پوڈ کاسٹ ہے یا سوشل میڈیا ہے، اس میں زیادہ تو نوجوان انوالو ہوتے ہیں. تو لہٰذا انشاءاللہ آپ یہ سب باتوں پر، عنوان پر، ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے وقت ضرور دیجیے انشاءاللہ آئندہ بھی. بہت شکریہ دل کی گہرائیوں سے آپ ادھر آنے کا، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.